السلام علیکم جی. ابھی یہ عمران ریاض خان کی یہ ویڈیو لاگ دیکھیے، یہ ولاگ دیکھیے بھی، اور اس میں وہ اپنی لیکڈ کال کے بارے میں بات کر رہے تھے. جو ان کی کال لیک ہوئی ہے، جو پتہ نہیں کتنے، کچھ 1 منٹ کی یا کچھ 40 سیکنڈ کی کچھ تھی، جو کچھ حصہ تھا اس کا، یا پتہ نہیں شاید زیادہ تھی، میں نے سنی ہے، میں بھول گیا ہوں کتنی لمبی تھی. اس میں جو وہ فوج کے متعلق بات کر رہے تھے اور جو سارا سین چل رہا تھا، وہ اس کے اوپر ابھی بات کر رہے تھے کہ لیک کیسے ہوئی اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور پھر آخر میں معذرت کر رہے تھے کہ جو بارڈر پہ فوجی کھڑا ہے ہمارا، اور وہ جو اس طرح مطلب جس طرح اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے ملک کے دفاع کے لیے، تو ان سے معذرت کی انہوں نے کہ بھائی یہ ان کی دل آزاری اگر اس سے ہوئی ہے تو اس طرح. اور تھوڑا ایک خیال آیا، میں بالکل اتفاق بھی کرتا ہوں، اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ فوج ہماری ہے، فوج ہماری ہے. ہمارے بھائی بہنیں بزرگ تھے، ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بچوں میں انشاءاللہ جائیں گے. یہ ملک کے دفاع کا مستحکم ایک ادارہ ہے، اور یہ لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ مقابلہ کرتے دشمن کا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی دل آزاری سے دل آزاری ان کی بھی ہوتی ہے، تو ان کی دل آزاری کے ساتھ بھی ہمیں عوام کو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. یعنی وہ پیارے تو ہمیں بہت ہیں، اس میں شک تو کوئی نہیں ہے. لیکن جو جیسے عمران ریاض نے بھی اپنی اس میں کہا ویڈیو میں، اور اس طرح بالعموم تقریباً عوام کے سب کی یہی جذبات ہوں گے. میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں، کوئی اگر بیوقوف اس طرح ہے کہ وہ اگر فوج کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ عجیب ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن ہاں، اگر مطلب میں پرویز مشرف کو اگر کہتا ہوں پرویز مشرف فوج نہیں تھا، پرویز مشرف فوج نہیں ہے. میں ضیاء کو اگر کہتا ہوں تو ضیاء فوج نہیں تھا، ضیاء فوج نہیں ہے. اگر میں اب کسی کو کہتا ہوں جنرل باجوہ کو، تو جنرل باجوہ فوج نہیں ہے. صرف فوج میں ایک آدمی ہے، سپہ سالار ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک آدمی ہے. فوج ہماری ہے، یہ فوج ہماری ہے. اس کا جو ایک دل میں احترام اور محبت ہے ان کے لیے، وہ اس کو ناپا نہیں جا سکتا، کسی پیمانے پہ اس کو تولا نہیں جا سکتا کسی ترازو میں. تو سوالات ہمارے ہیں، سوالات ہیں، اور بہت سنگین سوالات ہیں. سوالات پوچھنے کا ہمیں حق ہے. ہمارا وطن ہے، ہمارے وطن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اندرونی بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے، بزدلوں نے، چوروں نے اور غداروں نے کیا ہے. اب وہ جہاں جہاں بھی ہیں ان سب سے سوال ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں، چاہے وہ چور سیاستدان ہیں غدار، یا چاہے وہ کسی اور ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں سے تاثر کچھ اس طرح کا جاتا ہے. لیکن فوج سے مسئلہ نہیں ہے کسی کو بھی. اگر کسی کو ہے تو وہ بہت بڑا بیوقوف ہے. اتنی مطلب گزشتہ 20 سال کی جو جنگ ہوئی ہے وہ تو آنکھوں کے سامنے ہماری ہے کہ کس طرح ہمارے فوجیوں نے اور عوام نے جو قربانی دی ہے. تو اس کو نظر انداز کر کے، پس پش ڈال کے، پھر اس طرح یکسر ایک ہی طرف کی بات کر کے اور اس کو الزام دینا، یہ ایک بہت ہی کوئی مطلب بیوقوفانہ ایک عمل ہے. اس کو تو یکسر مسترد کرنا چاہیے جیسے جو بھی کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے آج خان صاحب نے وہ تقریر میں اپنی وہ جو کر رہے تھے ان سے، بیرون ملک پاکستانیوں سے جس طرح بات کر رہے تھے کہ باہر سے ایک ٹیلی فون آتا ہے اور وہ سلوٹ کر کے ایک اور کہتے ہیں یس سر، اور مان جاتے ہیں سارا. تو وہ بات بھی حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے. مشرف نے یہی کیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مشرف نے یہی کیا تھا. میں کئی دفعہ لوگوں کو ذکر کر چکا ہوں، جب اس نے ریفرینڈم کرایا تھا مشرف نے 2001 یا 2 میں شاید، تو میں کالج میں پڑھتا تھا، اور اس ٹائم میں نے جا کے 5 ووٹ ڈالے تھے. 5 ووٹ میں نے ڈالے تھے. یعنی اس قسم کا تو وہ ریفرینڈم تھا. پہلے تو یہ بات سمجھ لیں. اور میں ایک مطلب نوجوان آدمی، تو پھر وہ یہ چوروں کا تو سب کو پتہ تھا. نواز شریف چور ہے، الو کا پٹھا ہے، اس کا بھائی بھی چور ہے، زرداری خاندان بھی چور ہے، یہ سارا سب کو پتہ ہے. فضل الرحمان بھی چور ہے، یہ جو زمینیں مشرف سے لیں اور آگے پیچھے. تو تب وہ ایک نوجوان آدمی ہوتا ہے نا، تو اس وقت مجھے جنون بھی ایک تھا کہ فوج میں جا سکوں. لیکن بہت مختلف قسم کی ایک زندگی کی بہت چیزیں ہوتی ہیں، تو کبھی آپ کو ایک ڈگر پہ اور کبھی دوسرے پہ لے جاتی ہیں. اور پرویز مشرف ایک شاید سب کے لیے نہیں تھا، لیکن میرے لیے تھا اس زمانے میں. تو میں نے اس کو 5 ووٹ ڈالے تھے.
لیکن اس نے جو کیا تھا وہ تھی تو بزدلی ہی سیدھی سیدھی. مطلب اگلے آدمی کی جرت کیسے ہے کہ وہ آپ کو فون کرے اور آپ کو کہے کہ میں آپ کو اسٹون ایج میں پہنچا دوں گا اتنی بامبنگ کر کے. اگر ایسے کہتا تو اس کو آپ کہے بسم اللہ کرو بھائی، آ جاؤ، انتظار کر رہا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے نا. اگر آپ مطلب میں ایک عام آدمی ہوں، عوام آپ کی تیار ہے، عوام کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کی جنگ ہوتی ہے، ہندوستان سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یہ لاہور شہر میں لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے ابھی تک جہازوں کا وہ کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں کہ یہ کیا اب ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. یہ 19 میں جو ہوا فروری میں، یہ پوری قوم نے، سب نے، یہی ان کا ریئیکشن تھا. اور وہ ایک کلپ ویڈیو کی وہ اس پہ موجود ہے یوٹیوب پہ کہیں، پتہ نہیں کس نام سے ہے، میں نے دیکھی ہے کئی دفعہ لیکن مجھے نام نہیں معلوم، کہ وہ افغانستان سائڈ سے دہشت گردوں کا ایک بڑا گروپ تھا جو ایک وہ مورچے پہ انہوں نے حملہ کیا، تو فوجیوں کو وہاں ضرورت پڑ گئی. انہوں نے کہا ہاں جی پہنچو یہاں پہ، تو ہمارے پاس تو اتنی نفری نہیں ہے. تو لوگ، عام لوگ، قبائل کے، وہی قبائل کے لوگ جو جن کو تباہ کیا اس جنگ نے، وہ اپنے ہتھیار پکڑ کے، اور کوئی ان کے پاس کوئی بلٹ پروف جیکٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی پشاوری چپل پہنی ہے کسی نے پلاسٹک کی ربڑ کی چپل پہنی ہے، کسی نے جوتا پہنا ہوا ہے، اور ایسے ہی بس جا رہے ہیں اور اپنی بندوق ہتھیار اٹھا کے جا رہے ہیں اس طرف. تو جذبہ تو عوام کا یہی ہے. عوام تو کھڑی ہو سکتی ہے، عوام کھڑی ہو سکتی ہے. عوام جن پہ بھروسہ کرتی ہے کہ وہ بھی کھڑے رہیں، وہ بھی مقابلہ کریں، تو وہ مقابلہ صرف ہندوستان نہیں ہے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے ہمارے دشمن کون ہے. ہندوستان بیچ میں ایک ٹاؤٹ ہے، جیسے آج کل شہباز شریف یا اس کا بھائی ہے، یہ ہمیشہ سے ٹاؤٹ تھے. یہ ہیں ٹاؤٹ اور یہ ٹاؤٹ تھے. ان کی کوئی وقت نہیں ہے. ہندوستان کی بھی اپنی کوئی وقت نہیں ہے. جو اصل حقیقت لوگ جانتے ہیں، ہندوستان نے کسی جنگ میں ہمیں ہرایا نہیں ہے، وہ ہرا بھی نہیں سکتا ہے. ایک قطر کی جنگ تھی، وہ کوئی بہت ہی کوئی دردناک ایسی کوئی کہانی ہے کہ اس کو 100 دفعہ پڑھتے ہیں، 100 دفعہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو 100 دفعہ ہی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو اب ہوا ہمارے ساتھ، اس کے اوپر بھی ابھی ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے، اور اس طرح اب دوبارہ اگر ہوتا ہے تو تکلیف تو ہمیں ہوتی ہے. مطلب کہنے کہ یہ اگر عوام میں طاقت ہے، دم ہے اس میں. یہ 70 سال سے گھس پٹ رہے ہیں یہ 2 نمبر اور جعلی لیڈروں کے پیچھے، چوروں کے پیچھے، اور ملک پس رہا ہے. مطلب اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. دنیا کا 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے. رقبہ آپ دیکھیں، اسٹریٹجیکل پوزیشن اس کی دیکھیں، بزنس کے حساب سے اس کی پوزیشن دیکھیں جہاں پہ یہ واقع ہے، اور پھر آپ یہاں کے لوگوں کی حالت زار دیکھتے ہیں تو عجیب ایک محسوس ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر عوام وہ سارا کچھ سہ جاتے ہیں اور وطن کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو ذمہ دار ہے وہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ مطلب ہندوستان کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے سامنے کھڑا ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے سامنے تو ہماری فوج کو ضرورت ہی نہیں ہے. ویسی وہ چند ہزار ایک اعلان کر دیں کہ جی ادھر اس محاذ پہ جا کے لڑنا، تو آپ دیکھیں، آپ 5,000 کے بولیں، آپ کو 50,000 اور 5 لاکھ لوگ نکل آئیں گے، بولے ہمیں بھیجو. میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. ہندوستان سے جنگ کے لیے تو یہ ہے. اور ان کے ٹرین فوجی بھی نہیں لڑ سکتے بھائی. صحیح بات یہی ہے، سچی حقیقت ہے یہ، اس کو کوئی مبالغہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ لڑنے بھیڑنے والے وہ نہیں ہیں. مطلب ہم ایک واریر ریس ہے ہماری. ایک پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سارے یہ اوپر کراچی سے لے کے اور نیچے خیبر تک، یہ سارا واریر ریس ہے لوگوں کی. سارے اس طرح کے جنگجو لوگ ہیں. ہم سے لڑ نہیں سکتے وہ. تو ہندوستان سے تو مقابلہ ہے نہیں. اگر آپ ایک وہ شکنجہ، وہ کیا کڑکی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو پرندوں کو اور چوہے کو پکڑنے کے لیے جو ہوتا ہے، یا شیر کو جو ٹریپ لگاتے ہیں جنگل میں جانوروں کے شکار کے لیے، اگر آپ کے لیے ٹریپ ہے تو وہ ٹریپ ہندوستان ہے. اصل میں مقابلہ تو ہمارے ہندوستان سے ہے نہیں. تو جس سے مقابلہ ہے اس کے آگے ہم سلوٹ ماریں، اور جس سے جو ٹریپ ہے اس کو ہم بار بار کہیں گے جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. سیدھا مقابلے پہ آنا پڑے گا. کوئی کسی کا کچھ بال نہیں باقا کیا کسی نے. ایران کھڑا ہے، ترکی کھڑا ہے. ان کو کیا ہوا ہے؟ جو اندر سے جو کھڑے ہونا چاہتے تھے لیکن اندر سے غدار تھے، ان کا یہ حال ہوا. جیسے لیبیا کا ہوا، جیسے سیریا کا ہوا، جیسے عراق کا ہوا. ان کے اندر سے غداروں کو نکال دیتے، وہ بھی کھڑے رہتے. افغانستان میں غدار تھے لیکن لڑنے والے لوگ تھے وہ، تو غدار آخر بھاگ گئے اور لڑنے والے لوگوں نے فتح لی، اور وہی امریکہ بہادر اس کی بجا کے انہوں نے اس کو بھگایا وہاں سے. وہ جنرل حمید گل مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، ان کی بات یاد آتی ہے کہ کاؤ بوائز ہیں، یہ ان کی اپنی سینگ ہے کہ بھائی اف یو کی ناٹ بیٹ دم جوائن دم، اس طرح کچھ ان کی سینگ ہے. یہ آپ کو فورس کرتے ہیں، آپ کو مطلب ہمیں کھڑے ہونے میں کیا مشکل ہے؟
ہم ٹھیک ہے پابندیاں لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گی، تاریخ میں کب ہمارے اوپر پابندیاں نہیں تھیں؟ انہی کی خاطر جنگ لڑی، سوویت سے لڑی، یہاں لڑی، ہر جنگ کے بعد پابندیاں لگتی ہم پہ، ہر چیز، ہر واقعے کے بعد ہمارے اوپر زیادتی ہوتی ہے ان کی، وہ ہمارا F-16 والا معاملہ، اس سے پہلے کا، اس کے بعد سارا جو کچھ ہوا، تو یہ کون سی آپ کو، یہ مطلب آپ کو بھیک دے دیتے ہیں 2-4 ارب ڈالر کی اور آپ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی وقتی بلا ٹل گئی ہے؟ ایک دفعہ سینگ پھنسانے پڑیں گے بھائی، ایک دفعہ سینگ پھنسانے پڑیں گے آپ کو، پیروں میں دم پیدا کریں، اپنی ٹانگوں میں دم پیدا کریں، ایک دفعہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ کبھی بھی فوج سے مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کو بھی نہیں ہوتا، کسی بھی غیرت مند صاحب ایمان محب وطن آدمی کا اپنی فوج سے جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ فوج ہم ہی لوگوں میں سے ہے، ہماری ہی بہن بھائی بزرگ ہیں سارے، وہی جا کے جوائن کرتے ہیں، وہی جا کے بندوق اٹھاتے ہیں، وہی جا کے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں سرحدوں پہ۔ تو ان سے کیا اختلاف کریں کہ آپ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو یہ ہم کہیں؟ لیکن اس کے اندر کے جو کچھ ہوتی ہے، ہر جگہ پہ کوئی چیزیں ہوتی ہے، ان سے جب سوال کیا جاتا ہے نا تو وہ سوال بھی سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، بزدلوں کی خیر ہوتی نہیں ہے، اللہ خیر کرے۔ عوام بہادر ہے، فیصلہ ساز، جو جیسے وہ رات کو 12 بجے جو دکان کھول لیتے ہیں ایسے، یا بکنے والے سیاستدان، یہ بغیرت، یہ بزدل ہوتے ہیں۔ تو بزدلوں کا کوئی مستقبل ہوتا نہیں ہے، بزدلوں کی کوئی خیر ہوتی نہیں ہے۔ عوام بزدل نہیں ہے، لیکن بزدل لوگوں نے، مافیاز نے کنٹرول کیا ہوا ہے سسٹم پہ۔ وہ جو ایک وہ ملا جو ہے، وہ جو کہتا ہے 73 کے آئین کو تناظر میں، وہ 73 کے آئین کے تناظر میں ہی ان لوگوں نے پورے سسٹم میں قابو کیا ہوا ہے، اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اپنی مرضی سے، یہ کرو وہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو۔ یعنی خدا کی پناہ ہے، کبھی کان پکڑ کے آئین کو ادھر کر دو، کبھی کان پکڑ کے اس کو ادھر کر دو، ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ دنیا بہادروں کی ہے، بزدلوں کی نہیں ہے۔ جو اپنے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو لیٹنے کا بھی حق نہیں ملتا، اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے۔ عوام ہماری بہادر ہے، ہماری فوج 1 نمبر بہادر ہے، ہماری فوج میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چند فیصلہ ساز، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ، ان کو یہ دور کی مصلحتوں کا سوچ کے ایسے بزدلانہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ بزدلانہ فیصلوں سے قومیں نہیں بنتی ہیں۔ اللہ فیصلہ سازوں کو ہمت اور جرأت عطا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔